اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی 2 آیات 116 نمبر اور 117 نمبر ان کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میرے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ 116 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جیوز کی بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کا اللہ کے متعلق کانسیپٹ کیا انہوں نے بنایا، مذہب کی روح سے کانسیپٹ کیا بنایا، تو یہاں پر اس کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے جواب میں مسیحوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے دوسری جگہ پہ یہ بتایا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ پہلے تو جیوز نے یہ بات کہی، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر ان کی کاپی میں، ان کے ریئیکشن میں، ان کے مقابلے میں وہی کچھ کرسچن نے کیا کہ انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور آج انہی کی کاپی میں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہی عقائد ہیں۔ گو وہ بیٹا نہیں کہتے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے جتنے بھی وہ جو بزرگان ہیں وہ اسی کے وجود کا ہی حصہ ہیں، اللہ کے وجود کا حصہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی ہیں۔ مذہب کے اندر صرف تھوڑی سی وہ چینج کرتے ہیں، کوئی شخصیت بدل دیتے ہیں، کوئی ایسی ٹرم چینج کر دیتے ہیں، کسی اور نام سے کوئی چیز لے آتے ہیں، ہوتی وہی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر موڈیفیکیشن کر دیتے ہیں۔ تو اسی کیٹیگری کے اوپر یہ ہم سو کالڈ مسلم وہ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ تھا جیوز کا اور اسی طرح کرسچن کا بھی، کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ کہتا ہے کہ سبحانہ، کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ کن چیزوں سے؟ یہ جو انسانی جو عمل ہے، جس طرح یہ جس سے انسانی ملاپ سے، میل اور فیمیل کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو تولیدی عمل ہے اس سے پاک ہے۔ اس طرح کا کوئی ایسا اللہ کے ہاں ایسی چیز نہیں ہے۔ تو نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، بلکہ اس کو اولاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے انسان کو؟ اس لیے ہوتی ہے نا کہ بیٹا ہوگا، کل کو وہ ہاتھ بٹائے گا، اگر یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ ان کے کام آئے گا۔ تو اس لیے ایک خواہش ہوتی ہے نا پیرنٹس کی، ان کا کوئی کاروبار ہے تو وہ سنبھال لے گا، ان کے اوپر جب کوئی مشکل آئے گی تو وہ ان کو سنبھال لے گا۔ تو یہ اس طرح سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹائے گا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے والدین کے اندر۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ انسانی جو جذبات ہیں اس سے بھی وہ پاک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سبحانہ، کوئی انسانی جذبات نہیں ہے اس کے اندر، غمی، خوشی، اولاد کی خواہش، محبت، اس طرح کی کوئی چیز، اور آگے کہ وہ اولاد بڑی ہو کے وہ اس کا کوئی ہاتھ بٹائے گی، کوئی اس کی ہیلپ کرے گی، یہ کمزور ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کو وہ سنبھالے گی۔ تو اس طرح کا کوئی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ہے سبحانہ۔ اور آگے کہہ رہا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض۔ اب یہاں پر وہ ایک لاجک دے رہا ہے، عقلی اور منطقی دلیل دے رہا ہے۔ قرآن کریم تو ہے ہی سارا دلائل کے اوپر، اس کے اندر تو کوئی ایسی مسٹریز یا میریکلز نہیں ہے۔ وہ جو بات کرتا ہے وہ لاجیکل ہوتی ہے، ریزننگ پر مبنی ہوتی ہے، انٹلیکٹ کو اپیل کرتی ہے، عقلی تقاضوں کے اوپر پوری اترتی ہے۔ اب یہاں پر اس نے یہ بات کہی
کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، تو آگے پھر اور طرح سے اس کو دلائل دے کے بات سمجھا رہا ہے. کہتا ہے کہ بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے یعنی فضا کی بلندیوں میں ہے، وفی الارض اور اس کائنات کی پستیوں میں ہے. تو کہتا ہے کہ کل للہ قانتون، کہتا ہے کہ سب کا سب اس کے اندر اللہ نے قوانین رکھے ہوئے ہیں. ان قوانین کی روح سے کائنات کی ہر چیز جو بھی اس کے ذمہ فنکشن ہے وہ ان قوانین کی روح سے پرفارم کرتی چلی جا رہی ہے. یہ ہے کل للہ قانتون. قانتون اس کو بولتے ہیں. عام طور پر تو اس کا ترجمہ فرما بردار کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پھر بات واضح نہیں ہوتی. میں نے آپ کو قانتون کی وضاحت کر دی ہے کہ جب سے یہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس نے ہر چیز کے اندر اس کے قوانین رکھ دیے. جیسے پودے ہیں، نباتات، جنگلات، اس کے اندر قوانین رکھ دیے. اسی طرح اس نے سورج، چاند، ستارے جتنے بھی یہ سب کے اندر اس نے اپنے قوانین رکھ دیے ہیں. زمین میں اسی طرح پانی کے اندر کوئی چیز کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے قوانین سے جکڑا ہوا ہے. اس قوانین سے باہر وہ نہیں نکل سکتا. وہ پابند ہے ان قوانین کی روح سے. جو فنکشن اس کے ذمہ ہے وہ پرفارم کرنے کا پابند ہے، اور اس کو قرآن قانتون بول رہا ہے. آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تو اس وقت کائنات کی جتنی بھی چیزیں، یہ گلیکسیز بنی، جو کچھ بھی بنا، وہ کہتا ہے کہ روز اول سے، بلکہ روز اول کیا، اسی وقت سے جب یہ بگ بینگ ہوا کائنات کی ہر چیز کے اندر اس کے فزیکل لاز اس کے اندر موجود تھے، اور اس کی روح سے وہ کائنات ڈیولپ ہوتی گئی، ایوالو ہوتی گئی اور ایوالو ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ عمل اب بھی جاری ہے اسی قانون کی روح سے جو فزیکل لاز ہیں اللہ کے. آج بھی پانی اسی قانون کی روح سے بن رہا ہے جس قانون کی روح سے وہ اس وقت بنا تھا جب سے یہ مرض وجود میں آئی ہے یونیورس. سمجھیے یہ چیز کہ قانتون کیا ہوتی ہے. یہ اس طرح سے سمجھیں گے تو قرآن کا ایک ایک ورڈ اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر وہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. اور سچ پوچھیں تو قرآن اور سائنس یہ آپس میں ان کا بہت زیادہ ریلیشن ہے. فرق ان میں جو ہے وہ اتنا ہے کہ قرآن جو قوانین اور ضابطے دیتا ہے وہ ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ میٹرز، وہ معاملات جس میں انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، کیونکہ ان معاملات کو انٹلیکٹ ڈسکور نہیں کر سکتا. ان کا سلوشن انسان اپنی عقل و فکر کی روح سے نہیں نکال سکتا. وہ بنے بنائے سلوشنز قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں. تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر قوانین جو رکھے وہ بھی انسان نہیں بنا سکتے، لیکن جو انٹلیکٹ دیا ہے وہ ان قوانین کو سمجھ سکتا ہے. ان قوانین کو سائنسی علوم کی روح سے سمجھ کر وہ جو یونیورسل فورسز ہیں، نیچرل فورسز ہیں، جن کو قرآن ملائکہ کہتا ہے، ان کو وہ تابع تسخیر بنا سکتا ہے، ان سے کام لے سکتا ہے. جیسے ہم سورج کی توانائی سے سولر انرجی سسٹم پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ سائنسی علوم کی روح سے کر رہے ہیں نا. الیکٹریسٹی جو ہم نے حاصل کی ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس یہ جو ہم حاصل کرتے ہیں، کس کی روح سے حاصل کرتے ہیں؟ سائنسی علوم کی روح سے. اس کے لیے اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے، وہ ہم نے خود سمجھنے ہیں. کائنات میں موجود ہے، ہم نے سمجھنے ہیں. لیکن ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں، قوانین ہیں، وہ قوانین اللہ نے قرآن کے اندر دیے ہیں. ان کو انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی، وہ نہیں معلوم کر سکتی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ٹرائل اینڈ ایرر سے معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں پھر صدیاں لگ جاتی ہیں. پھر کہیں جا کے ٹرائل اینڈ ایرر کے تحت، کہ میتھڈ کے تحت انسان کو معلوم پڑتا ہے، لیکن اس میں پھر اس کا نقصان بہت ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے وہ بنے بنائے قوانین قرآن کے اندر اللہ نے قرآن کے اندر دی ہیں. یہاں پر ایک چیز واضح ہوگی اس آیت 116 نمبر کی آیت. اب آگے آتے ہیں 117 نمبر کی آیت. کہتا ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہی کہتے ہو نا. کہتا ہے کہ غور تو کرو کہ بدیع السماوات والارض،
یہ بدی کس کو بولتے ہیں؟ اس کو ابتدا بھی اسی سے ہے، سٹارٹنگ۔ کہتا ہے کہ جب ہم نے سماوات اور الارض، یہ سماوات یونیورس کی ہائٹس ہیں، بلندیاں، اور ارض یونیورس کی پستیاں ہیں، اس کے یہ معنی ہے۔ فزیکل کوئی سکائی نہیں ہے، اوپر فضا ہے، بہت بڑی فضا ہے، اور اس کے اندر پھر گلیکسیز تیر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، جس کو ابھی تک سائنس جو ہے وہ معلوم کر رہی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہے کہ کائنات کے اندر اتنی وسعت ہے کہ سائنس بھی آج وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اجرام فلکی ہیں اور اوپر جو کہکشائیں ہیں، وہ ان کے رنگوں سے ان کے فاصلے ناپتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ، لیکن یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ دا ایکسٹینڈنگ یونیورس، اس کے اوپر تو سائنس کی کتابیں آ چکی ہیں کہ یونیورس وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کے الفاظ ہیں نا قرآن کریم کے اندر، وہی چیز آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کائنات بہت وسیع ہے، انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، اتنی وسیع ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ ہم نے اس جو یونیورس کی جو ہائٹس ہیں، بلندیاں ہیں، اور جو پستیاں ہیں، آسمان و زمین جس کو ہم بولتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے بنائی، اور ظاہر اس میں تو اب دیکھیں ایک سورج ہے، کتنا بڑا سورج ہے، دنیا کو روشن کر رہا ہے، تو اس سورج کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا ہے۔ تو وہ جو گلیکسیز ہیں وہ تو اس سے اربوں گنا بڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے بڑے یہ کرے، گلیکسیز، وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے بنائے تو اس سے پہلے کوئی میٹیریل نہیں تھا۔ دیکھیں نا، سائنٹسٹ جب جہاز بناتے ہیں تو پہلے سے کوئی ایلومینیم، لوہا، کوئی کاپر، کوئی چیز موجود ہوتی ہے نا، اس کو وہ گرم کر کے ڈھال کے ایک سانچہ بناتے ہیں۔ تو پہلے آلریڈی کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں، ان کو لے کے اپنی ایک خاص ترتیب کے ساتھ سائنٹسٹ کمپیوٹر بناتا ہے، جہاز بناتے ہیں، کوئی موبائل بناتے ہیں، یعنی اینی تھنگ، کوئی بھی چیز وہ بناتے ہیں۔ تو کائنات میں پہلے سے چیز موجود ہے نا، ہم گھر بناتے ہیں تو پہلے سے پتھر بھی موجود ہیں، مٹی بھی موجود ہے، ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ سیمنٹ تیار ہوتا ہے، وہ بھی پہلے سے موجود ہے، تو اس کو پروسیس کر کے ہم سیمنٹ بناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں نا، انسانوں نے نہیں بنائی، انسانوں نے تو ڈسکور کی ہیں، موجود تھیں، اس کے اوپر غفلت اور جہالت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ جو علم نے ترقی کی، تہذیب آگے بڑھی، علم نے ترقی کی، تحقیق ہوئی، ویسے ویسے وہ جہالت، توہم پرستی کا پردہ ہٹتا چلا گیا، انسانوں کے سامنے وہ چیزیں سامنے آتی گئیں، تو وہ انسان ڈسکوری کرتا چلا گیا۔ انوینشن نہیں، انوینشن تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اس نے انوینشن کی ہے سب سے پہلے کائنات۔ جب کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، آپ لوہے کی کوئی چیز بناتے ہیں، پہلے لوہا موجود ہوتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اس وقت تو نہ پہلے کوئی گیس تھی، نہ کوئی کاپر تھا، نہ کوئی میٹل تھی، نہ کوئی گیسز تھیں، نہ کوئی سالٹس تھے، نہ کوئی منرلز تھے، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی نباتات تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے اتنی بڑی یونیورس بنا دی بغیر کسی پہلے کسی مثالے کے، کوئی مثالہ نہیں تھا، کوئی میٹر نہیں تھا، تو اتنی بڑی کائنات بنا دی۔ یہ ہے بدیع السماوات والارض۔ اب سمجھیں کیا چیز ہے یہاں پہ، ترجموں سے نہیں سمجھ آئے گی آپ کو یہ چیز۔ وہ یہاں پہ تخلیق کی بات نہیں کر رہا، تخلیق تو دیکھیں کوئی چیز موجود ہو اس سے بھی کوئی چیز بنا کے تخلیق کی جا سکتی ہے، لیکن بدیع کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بے، دال، یہ اور آگے عین ہے۔ بدیع کے اندر یہ چیز ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے کہ اس میں جو کوئی چیز بنانے کا آغاز ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ تو کوئی چیز موجود نہ ہو اور کوئی چیز بنا دینا، عربی میں اس کو بدیع بولتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آغاز کرنا، بنانا، پیدا کرنا، شروع کرنا، سٹارٹ کرنا، لیکن ان سے بات واضح نہیں ہوتی جب تک کانسیپٹ کلیئر نہ کریں۔ بدیع کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دیں۔ تو کہتا ہے کہ آسمان و زمین یعنی بلندیاں اور پستیاں، ان کو بنانے والے ہم ہیں،
اس سے پہلے تو نہ ستارے تھے، نہ ستاروں کا کوئی میٹر تھا، میٹیریل تھا، نہ سورج تھا، نہ سورج کا کوئی میٹیریل تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے سب کچھ بنا دیا۔ اور کہتا ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے اللہ، کسی امر کا کوئی ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو وہ یہ کہتا ہے کیا، یقول لہ، اس کے لیے کہتا ہے کیا، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اب اس کا کیا معنی ہے کہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہو جا اور کائنات پہلے دن سے ہی ایسی بن گئی جیسے آج ہے؟ غور کریں سر، دیکھیں یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی۔ یہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا ہو جا تو ایسے کائنات جس ٹمپریچر میں یا جس حالت میں آج ہے وہ 14.25 ارب سال پہلے، جیسے کہ سائنس بتاتی ہے کہ 14.25 ارب سال پہلے اس طرح سے جو ہے وہ سورج، اس طرح سے زمین، اس طرح سے چاند، یہ سارے سمندر، پانی یوں بنے، اس طرح سے ڈی این اے ڈسکور ہوا یا ملا۔ تو وہ ساری چیزیں، پانی کس طرح سے آیا اور کس طرح سے موسم ٹھنڈے ہوئے، یہ سارا جو ایوولوشن کا عمل ہے، یہ دیکھیں ایسی کن کہنے سے نہیں ہوا۔ کن فیکون کا مطلب کیا ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو بنانا ہے، تو کیا ہے کہ وہ کائنات کے ارتقائی مراحل کو طے کرتی ہوئی بنتی چلی جاتی ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ چیز بنے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ اور رول کو وائلیشن کر کے بن جاتی ہے، بالکل نہیں بنتی۔ اس کے اندر اس کے رولز خدا نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے رولز کو وائلیٹ کر کے نہیں بنتی۔ کہ ایک درخت نے فار ایگزامپل 10 سال بعد بڑا ہونا ہے، اپنے بیج لگانا ہے، 10 سال بعد بڑا ہونا، اس نے پھل دینا ہے، وہ 10 سیکنڈ میں نہیں ہوگا، درخت نہیں بنے گا، اس کو پھل نہیں لگے گا، وہ اپنا ایوولوشن کا عمل پورا کرے گا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے، تو 9 مہینے تو بچے نے پیٹ کے اندر ڈیولپ ہونا ہوتا ہے۔ وہ 9 سیکنڈ، 9 منٹ یا 9 گھنٹے یا 9 دنوں کے اندر وہ پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون ہی ایسا ہے۔ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب وہ ایک قانون بناتا ہے، وہ ایوریج جو 9 منتھ ہے اسی کے اندر اس نے ڈیولپ ہو کر باہر آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ ایسی جو یونیورس بنی ہے، تو کن فیکون کا مطلب ان شبدہ بازوں نے، ان مسٹریز اور میریکلز کی پروموشن کرنے والوں نے، ان کو تو اپنا کاروبار چمکانا ہے نا۔ انہوں نے تو پھر معجزات اور کرامات کے قصے جو سنانے ہیں، وہ تو آپ اسی طرح آپ کو بے عقلی کی تعلیم دیں گے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو کن فیکون کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ چیز ارتقائی مراحل کی روح سے وہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے، بننے کا، تخلیق کا عمل شروع کر دیتی ہے۔ اس کے اندر ایوولوشن ہوتا ہے، ایوولوشن پروسیس سے اوائڈ نہیں کر سکتی وہ چیز۔ اپنے لا کو، اپنے اندر جو رکھے ہوئے فزیکل لاز ہیں، ان کو بائی پاس کر کے نہیں بن سکتی وہ چیز، کیونکہ وہ اللہ کے ہی تو رکھے ہوئے لاز ہیں، ان کو وہ چیز کیسے بائی پاس کر سکتی ہے؟ اب سمجھیں یہ چیز کہ کن فیکون، تو یہ 14.25 ارب سال میں یہ کن فیکون کا عمل پورا ہوا ہے، 14.25 ارب سال۔ تو اس کے اوپر ہم نے پہلے پوسٹ بھی کی تھیں، کیسے کیسے یہ کائنات کا ایوولوشن کا عمل ہوا۔ تو یہ ایوولوشن انسان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور یونیورس کے اندر بھی ہو رہی ہے، جاری ہے، اب بھی جاری ہے اس کا عمل جو ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ہماری جو باڈی ہے یہ سیل سے مل کر بنتی ہے نا، سیلز کے اندر بھی ایوولوشن کا عمل ہے۔ پہلے وہ سیل بنتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، پھر وہ جیسے جیسے ان کی ایج کم ہو رہی ہوتی ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے، اور ان کی ایج پھر ظاہر ہے ان کی جو قدرت نے جو ایک میٹیریل لا کے تحت ہوتی ہے،
وہ جب اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایج بڑھنے سے اس کے اندر کمی، اس کی جو اوورآل جو ایج ہوتی ہے وہ کم ہو رہی ہوتی، تو پھر اس کے اندر سیلز کی ٹوٹ پھوٹ زیادہ مقدار میں ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ایٹ لاسٹ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ فزیکل لا کے تحت ہوتی ہے۔ یہ یوں نہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تو مر جا اور وہ مر جاتا ہے۔ بالکل ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے لاز ہیں جن کی روح سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے ہی رولز ہیں، لا ہیں، فزیکل لاز جن کے تحت وہ اپنی فزیکل اس کی جو کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سب کچھ اسی کے لاز سے ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو کوئی لا سے ہٹ کر آرڈر کرتا ہے یا اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ بالکل نہیں۔ ایک شخص جو کارڈیک پیشنٹ ہے، اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، تو وہ دل کا دورہ جو پڑا ہے وہ اللہ نے نہیں لکھا اس کے مقدر میں، اس نے کوئی بے احتیاطی کی ہے، اس نے چکنائی کا زیادہ استعمال کیا ہے، اس نے اپنے کیلریز کو برن نہیں کیا ایکسرسائز کے تھرو، واک کے تھرو، پھر کیا ہوا ہے؟ تو وہ آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر وہ مرض ڈیولپ ہوتا گیا، ایٹ لاسٹ اس کو دل کا دورہ پڑا، اس کی ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ مقدر میں تو نہیں لکھا ہوا تھا، یہ یوں نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا کہ تم مر جا تو وہ مر جائے، بالکل نہیں۔ اس کے اندر ایک پورا فزیکل لاز ہے، فزیکل پروسیس ہے، اسی کے تحت پیدائش ہو رہی ہے اور اسی کے تحت ہی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ میں کن فیکون کی آپ کے سامنے انٹرپریٹیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑی ہی مبالغہ آمیز چیزیں کی گئی ہیں تراجم اور تفسیر کے اندر، اور لوگوں کو بے عقلی کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو عقل و فکر سے دور کیا گیا ہے۔ قرآن کریم انسائٹ کی تعلیم دیتا ہے، انٹلیکٹ سے کام لینا سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کن فیکون۔ ایوولوشن اس کے اندر موجود ہے، اس ایوولوشن کے تحت وہ چیز بنتی ہے، آگے پرفارم کرتی ہے، اور آگے اس طرح سے وہ جس نے اینڈ ہونا ہوتا ہے وہ اینڈ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایسے کہا تو وہ یہ یونیورس جو ہے اسی وقت اسی طرح ہی بن گئی جس طرح آج ہے۔ نو، ہر چیز کے اندر ایوولوشن کا عمل جاری ہے، اب بھی جاری ہے۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے، اور قرآن کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں۔ جب تک آپ خود اپنے انٹلیکٹ سے کام نہیں لیں گے، میرا کام صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے، گائیڈ میں کر سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے میں کہتا جاؤں آپ مانتے جائیں، یہ صرف ایک گائیڈ کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس سے آپ کو ایک تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم اس طرح سے کوئی مذہب کی یا ثواب کی یا برکت کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر قوانین ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر کا استعمال ضروری ہے۔ میں آپ کو اس پروسیس پہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے محتاج نہ بنیں، خود قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ جب آپ قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ دنیا کے معاملات کو بھی سالو کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو عقل و فکر کی روح سے سمجھتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی شعبے میں ہو وہ پروگرس کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم انسان کے اندر انسائٹ پیدا کرتی ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ پیدا کرتی ہے، اس کو ترغیب دلاتی ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کرے، ایکسپیریمنٹ کرے۔ یہ چیز ہے۔ تو یہ قرآن کی جو ہے اسپرٹ ہے جو انسان کے اندر انفیوز کرتی ہے وہ۔ تو اس طرح سے آپ جب یہ اس سوچ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو آپ اللہ کو بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا ہے، اس کے تصور کو بھی سمجھ جائیں گے، اس یونیورس کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی ریشنل ہو جائے گی۔ شکریہ۔